الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دینی بھائیوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے ہم ایمان والوں کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے. ایمان مل جانا، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جانا، گویا اللہ پاک نے ہمارے لیے ابدی راحت اور آرام کا یعنی جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے. ہم جنت سے آئے ہیں اور ہماری آخری منزل بھی جنت ہے. دنیا میں اللہ پاک نے جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. حدیث پاک میں فرمایا دنیا آخرت کے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہے. اس دنیا میں رہ کر آدمی جیسے اعمال کرے گا، اعمال صالحہ، اچھے اعمال، تو اس کے پھل اللہ پاک اچھی شکل میں عطا فرمائیں گے. برے اعمال دنیا میں کرے گا تو برے اعمال کا نتیجہ اور برے اعمال کی سزا کل قیامت کے دن بندہ بھگتے گا. رمضان المبارک کا مہینہ قریبی زمانہ ہوا کہ گزرا. ہم رمضان المبارک کے مہینے سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے ایک عارضی اور ایک چھوٹا روزہ رکھا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک ہم کھانے پینے اور مقاربت جمع وغیرہ سے بچے رہے. روزے کی جو پابندیاں ہیں ہم نے ان پابندیوں کے ساتھ روزہ رکھا. رمضان المبارک کا وہ روزہ عارضی اور ٹائمپریری روزہ ہے. اصل روزہ اسلام کا روزہ ہے. رمضان المبارک کا روزہ تو صبح سے شروع ہوتا ہے، شام پر ختم ہو جاتا ہے. اسلام کا روزہ ہمارے بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور موت پر جا کے ختم ہوتا ہے. عجیب بات ہے، ہم رمضان المبارک کے اس عارضی اور ٹائمپریری روزے کی پابندیاں تو کرتے ہیں اور اس روزے کے فاسد کرنے والی چیزوں سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن اسلام کا جو بڑا روزہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہم نے رکھا ہے، ہمارے بالغ ہونے سے یہ اسلام والا روزہ جو شروع ہوا ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم اسلام کے اس روزے کی وہ پابندیاں کریں. رمضان المبارک میں ہم نے روزے کی وجہ سے حلال چیزیں ہم نے چھوڑ دی. کھانا پینا حرام نہیں تھا، لیکن روزے کی وجہ سے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. اسلام کے اس بڑے روزے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پابندیاں بتلائی ہے، ہمیں جو گناہ کے کام بتلائے، ہم ان گناہوں کے کاموں کو نہیں چھوڑتے. ہمارے مقدر میں اللہ پاک نے جو جنت رکھی ہے، جنت کا ملنا یہ ایمان کے بچانے پر موقوف ہے. آدمی دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ جائے. علماء نے لکھا ہے آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے کیسے جائے گا؟
فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. نیک اعمال کی پابندی، نمازوں کا زندگی میں اہتمام، اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے گا. ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اللہ خاتمہ فرمائے گا. ورنہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، قیامت سے پہلے کا دور، پرفتن دور، دجالی فتنوں کا دور، گناہوں کے ماحول والا دور. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت سے پہلے میری امت جن حالات سے دوچار ہوگی، آپ نے اپنی امت کو ان حالات سے آگاہ فرمایا ہے. قیامت سے پہلے گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گا، زنا کاری، فحاشی، عریانی عام ہو جائے گی. فرمایا آپ نے حدیث پاک میں کہ عورتیں باوجود کپڑے پہننے کے ننگی ہوگی. آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. اس دور میں اپنے آپ کو ایمان پر جمائے رکھنا اور نیک اعمال کی پابندی کرنا، اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے دور میں نیک آدمی اعمال کرے گا، ایک شخص کا نیک عمل 50 صحابہ کرام کے اعمال کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں. ایسے پرفتن میں ایک نیک آدمی کا عمل 50 صحابہ کرام کے اعمال کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اس پرفتن زمانے میں ہم ان فتنوں سے کیسے بچے، ہم گناہوں سے کیسے بچے، دجالی فتنوں سے ہم کیسے بچے، تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ جائیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تدبیریں بتلائی ہیں، ہمیں جو ہدایات دی ہے قرآن اور حدیث میں، ہم ان ہدایات پر عمل کریں. خاتمہ بالخیر کے لیے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے سب سے زیادہ محتم بالشان زندگی میں نمازوں کا اہتمام ہے. چوبیس گھنٹے میں اللہ پاک نے 5 فرض نماز اور وتر کی نماز کے ساتھ اللہ پاک نے ہر بالغ مرد، مسلمان اور عورت پر اللہ نے فرض فرمائی ہے. یہ حالات جو دنیا میں چلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں، یہ ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں کہ میرا بندہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے. گزشتہ سال اللہ پاک نے اپنے گھروں کو بند کر دیا. 2020 کا سال ہمیں بہت سے سبق دے کر گیا. ان سبقوں میں ایک سبق 2020 کا یہ سال ہمیں یہ سبق دے کر گیا کہ اللہ کی شان ہے. بندہ عبادت کرے نہ کرے، اللہ کے گھر مسجد بھری رہے خالی رہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. ساری مسجدیں خالی تھی، اللہ پھر بھی اپنی بادشاہت میں اکیلا اور تنہا ہے. بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کے سامنے جھکے، نمازوں کا اہتمام کرے، اس میں فائدہ بندے کا ہے. من عمل صالحا فلنفسی، جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برے کام کرتا ہے اس کا انجام، اس کا وبال بندے پر ہے. نمازوں کا اہتمام، آدمی جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے. اللہ اور اس کا رسول کا تقاضا ہے کہ میرا ہر امتی، میرا ہر بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے. جس طرح ہماری مسجدیں جیسے جمعہ میں بھر جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہر نماز میں مسجدیں بھر جائے. جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، اسلام سے، ایمان سے دور چلا جاتا ہے،
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کوئی عذر نہیں تھا۔ اسلام میں نماز معاف نہیں ہے۔ آدمی کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر پڑھے، مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، گھر میں پڑھے۔ نماز سفر میں، حضر میں، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے ایک کافر والا عمل کیا۔ جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان ہو کر کوئی نماز نہ پڑھے، نماز جان بوجھ کر بغیر عذر کے چھوڑ دے، گویا اس نے ایک کافر والا عمل کیا۔ اللہ پاک نے ہمارے ایمان کو 4 قلعوں میں بند کیا ہے۔ سب سے بڑا قلعہ جس کے ہمارا ایمان جس قلعے میں محفوظ ہے وہ نماز کا قلعہ ہے۔ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو شیطان کو جرأت ہو جاتی ہے، شیطان کی ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پھر شیطان کے لیے اس ایمان کے ہیرے پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانے کے لیے دوسری محنت کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اے اللہ کے نبی نجات کی کیا صورت ہے؟ کامیابی اور نجات کس چیز میں؟ آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمایا املک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ تمہاری زبان سے کوئی ایسے بول اور ایسے الفاظ نہ نکلے جسے کسی کا دل زخمی ہو جائے۔ یہ زبان اللہ پاک نے کڑوے بولنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان اللہ پاک نے میٹھے بولنے کے لیے دی ہے۔ اس زبان سے آدمی قرآن پڑھے، اس زبان سے تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کا ورد کرے۔ جسم کے سارے اعضاء میں اللہ پاک نے ہڈی رکھی ہے، ایک حد تک کام کرنے کے بعد آدمی کے وہ اعضاء جواب دے دیتے ہیں، پیر چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی ہے۔ آدمی جتنا چاہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، زبان نہیں تھکتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں اور دوسرے اعمال کے متعلق ساری حدیں بیان کی ہے کہ نمازیں 24 گھنٹے میں 5 پڑھنی ہے، لیکن ذکر کے متعلق فرمایا، اللہ کی یاد کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اتنا کثرت سے اللہ کا نام لو کہ تمہارے دل میں اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی آ جائے۔ جب تمہارے دل میں اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ڈرا سکتی، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں نہیں ڈرا سکتی ہے۔ دوسری چیز فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، کامیابی اس چیز میں ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے برپا ہوں گے، ایسے فتنے کے زمانے میں آپ کی نصیحت اپنی امت کو ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ آج کی حکومت اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں رہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے فرمایا اپنے گھروں میں رہو۔ آج سے 1450 سال پہلے آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ چوراہوں پر بیٹھنا اور چائے کی کینٹینوں پر بیٹھنا، آدمی برے ماحول میں بیٹھتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات ضرور آتے ہیں۔ گھر میں آدمی رہے گا فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور گھر میں رہنا جس کو خلوت کہتے ہیں،
تنہائی میں رہنا، خلوت میں گھر میں رہنا، یہ تنہائی گھروں میں خلوت یہ حق کے ساتھ ہو، خلوت مع الحق ہو، خلوت مع شیطان نہ ہو۔ پہلے کسی زمانے میں کوئی آدمی جنگل میں ہوتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی جنگل میں اکیلا اور تنہا ہے، لیکن جب سے یہ اسمارٹ فون آئے آدمی جنگل میں ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں کے ساتھ ہے۔ گھر میں رہنے کے بعد بھی آدمی انٹرنیٹ کو صحیح استعمال کرے، تنہائیاں آدمی کی پاک ہو۔ پہلے کسی زمانے میں لوگ گھر کے باہر کھلے چھت کے نیچے سو کر آسمان کے کھلے چھت کے نیچے سوتے تھے اور آسمان کو دیکھتے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے اور اللہ کی طاقت دل میں بٹھاتے تھے اور اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہمارے گھر کے کمرے کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے گھر کے دروازے اور کیواڑے بند ہو گئی، ہماری تنہائیاں پاک نہیں رہی۔ انٹرنیٹ کا فتنہ نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ اس کا صحیح استعمال آدمی اللہ سے مانگے، اے اللہ 2 پیسے کا تو نے موبائل اسمارٹ فون دیا ہے، ہر مہینے ریچارج تو کرواتا ہے، تو نے میرے جیب میں پیسے دیے ہیں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ اس کا صحیح استعمال عطا فرما۔ انٹرنیٹ کے فتنے سے میری حفاظت فرما، انٹرنیٹ کے فتنے سے میری اولاد کی حفاظت فرما۔ بچے کے لیے ماں باپ پہلا مدرسہ ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ گھر میں محتاط زندگی گزارے۔ جب بچے ہر وقت اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ موبائل میں مشغول ہیں تو بچوں پر ماں باپ کے موبائل کے استعمال کرنے کا برا اثر پڑتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ ڈبل ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے ڈبل ڈیوٹی کرنا مشکل ہو گیا۔ لوگ کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے جسم کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ دین پر کام کرنے کے بعد رات اللہ نے سونے کے لیے دی، دین کی تھکان دور کرنے کے لیے اللہ نے رات عطا فرمائی تھی، لیکن کام سے آنے کے بعد رات ہماری موبائلوں کے پیچھے چلی گئی۔ رات کو 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک موبائل کا استعمال، اور نوجوان ایسے وقت میں سوتا ہے جب دنیا میں اللہ والے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ نوجوان رات کو 2 بجے 3 بجے سوتا ہے اور اللہ والے 2 بجے 3 بجے اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ حالات اور یہ زمانہ، یہ دور غفلت سے برتنے کا زمانہ نہیں ہے۔ قیامت بہت نزدیک ہے۔ حالات اللہ کی طرف سے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، بندوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ ان حالات کے آنے کے بعد بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر اس سے بہتر بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور کون سے حالات آئیں گے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دین پر چلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ حدیث پاک میں فرمایا دین پر چلنے کے لیے بندہ چلتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ ایک پالش پڑھتا ہے بندہ، اللہ ایک ہاتھ پڑھتے ہیں۔ نیکی کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، جنت کے راستے پر ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ نے ہم کو جنت کے راستے پر اور نیکی کے راستے پر کھڑا تو کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، تمہارا یہ راستہ اسلام والا، تمہارا یہ راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ لیکن نفس و شیطان نے ہمیں جنت کے اس راستے پر چلنے نہیں دیا ہے۔ بہت کوششیں ہم نے کی، نفس و شیطان نے بہت مرتبہ ہم کو ٹھوکریں دی ہے،
ہم نے بارہا دیکھا ہے جب کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھیتوں میں چل رہا ہوتا ہے اور اس بچے سے چلا نہیں جاتا ہے تو بچہ بیٹھ جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ امی مجھے گود لے لے، مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، تو ماں اسے پیار کرتی ہے اور اسے گود اٹھا لیتی ہے۔ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم جنت کے راستے پر تو ضرور کھڑے ہیں، لیکن اگر ہم سے چلا نہیں جاتا ہے تو ہم اللہ سے کہیں اے اللہ جنت تک پہنچانا تیرا کام ہے، جنت کے راستے پر کھڑا ہوں اور جنت تک پہنچانا تیرا کام ہے، مجھے جنت کے راستے پر چلا دیجیے۔ آدمی نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگے، نمازوں کا اہتمام اللہ سے مانگے، توفیق کے بغیر آدمی کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مشکل، بغیر توفیق کے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے گناہوں سے بچاؤ مانگے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اللہ والی گزری ہے، اللہ سے یوں دعا کرتی تھی کہ اللہ جس طرح تو نے آسمان کو مجھ پر گرنے سے تھامے رکھا ہے، نفس و شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے تو روک دے۔ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دین کا گنہگار جب رات کو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ دین بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رات کا گنہگار جب اللہ کے سامنے صبح توبہ کرتا ہے اللہ رات کے گناہ معاف فرما دیتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ گناہ ہوئے زندگی خیر اور شر دونوں کا مجموعہ انسان ہے، خیر اور شر، نیکی اور بھلائی اور بدی اور برائی، دونوں مادے اللہ پاک نے انسان میں رکھے ہیں۔ اگر انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے بھول چوک ہو جائے تو اللہ پاک نے آپشن توبہ کا رکھا ہے۔ اپنے دین بھر کا محاسبہ رات کو سوتے وقت کرے کہ آج میری کتنی نمازیں ہوئی، میری کتنی نمازیں چھوٹی، آج میں نے کون سے گناہ کیے، میری زندگی کے کون سے گناہ ہیں جس میں ملوث ہوں۔ اپنی زندگی کے گناہوں کی ایک فہرست بنائے اور ایک ایک کر کے اپنی زندگی کو گناہوں سے اور پاک اور صاف کرے۔ آدمی سود خوری میں مبتلا ہے، قیامت سے پہلے سود عام ہو جائے گا۔ آج تجارت کے نام پر سود عام ہے، موبائلوں میں طرح طرح کی اپلیکیشن آتی ہے جو سود پر مبنی ہے۔ آدمی علماء سے تحقیق کرے، مسائل کو جانے، اس کے بعد اس کے اندر داخل ہو۔ حرام غذا سے، حرام کے لقمے سے آدمی خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بچائے۔ حلال رزق اللہ سے مانگے۔ طیب اور پاکیزہ رزق جب بندہ کھاتا ہے تو اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ جب حرام کا پیسہ جاتا ہے، حرام کے لقمے جب بندہ کھاتا ہے تو پھر نیک اعمال کی توفیق اللہ چھین لیتے۔ حلال اور پاکیزہ کھائے، تھوڑا کمائے لیکن حلال کمائے، اور حرام کی زیادہ کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حلال کے بنے ہوئے حلال کے کمائے ہوئے پیسوں سے آدمی ایک جھونپڑی بنائے، یہ اچھا ہے حرام کے پیسوں سے بنائے ہوئے بنگلے سے۔ حلال کے پیسوں سے آدمی سوکھی روٹی کھاتا ہے، یہ حرام کے پیسوں سے مرغن غذاؤں سے بہتر ہے۔ حلال پیسوں سے آدمی ایک چھوٹی سواری پر سوار ہوتا ہے، حرام کے پیسوں سے لائی ہوئی بڑی بڑی گاڑیوں سے بہتر ہے۔ حلال ہو، پاکیزہ ہو، اس کا کوئی وبال اس پر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ فتنے کے زمانے میں تم کو چاہیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور پھر فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تم کو چاہیے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہا کرو۔ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
قیامت کے دن آخرت میں اللہ زندگی کا تم سے حساب لے، اس سے پہلے تم اپنا حساب دنیا میں لے لو کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا تھا، میری زندگی کے کتنے سال گزر گئے، میں موت کے قریب آ گیا، میں قبر کے کنارے پر پہنچ گیا، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میرے یہاں پوتے اور نواسے ہو گئے۔ کسی نے ملک الموت سے یوں کہا، دنیا والے جب کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو پہلے وارنٹ جاری کرتے ہیں۔ ملک الموت سے اس آدمی نے کہا کہ تمہاری طرف سے کوئی وارنٹ جاری نہیں ہوتا ہے، تم آ کر فوراً دبوچ لیتے ہو اور موت کے گھاٹ تم اتار دیتے ہو۔ ملک الموت نے جواب میں کہا کہ ہماری طرف سے بھی وارنٹ جاری ہوتے ہیں، تمہارے جسم میں، تمہارے سر میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ ہماری طرف سے وارنٹ جاری ہے کہ اب ان قریب تم دنیا چھوڑنے والے ہو۔ تمہارے یہاں، تمہارے گھر میں اگر دادا بن گئے ہو، تم اگر نانا بن گئے ہو، تمہارے یہاں پوتا اور نواسا ہو گیا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان قریب تم دنیا چھوڑنے والے ہو۔ اس لیے 40 سال کے بعد، پہلے زمانے میں لوگ 40 سال کے بعد بستر وغیرہ کو لپیٹ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خاص اہتمام کرے۔ بوڑھوں کو بھی چاہیے کہ یہ اللہ پاک نے جو زندگی دی تھی، زندگی کا وافر حصہ دنیا کمانے میں، عیش و آرام میں گزر گیا، زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے ہم اس کو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اور آخرت کی تیاری میں ہم گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب